حفاظ کرام اور ملت اسلامیہ کے نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حضرات گرامی، اہل سنت کے دستور کے مطابق آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سید الابرار، مالک مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کے ابھی 12 نہیں بجے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ لوگوں کے 12 بج گئے۔ ابھی سلمہ یاسین صاحب اور ہم سے پہلے بہت سارے خطابات نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کیا گیا۔ کافی دیر سے میں بیٹھا ہوا تھا، مگر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ لوگوں کے سر تو دکھ رہے ہیں لیکن محبت نہیں دکھ رہی ہے۔ سر تو ہے، محبت کوئی چیز نہیں۔ صرف بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجانا اور خاموشی سے بیٹھتے رہنا، یہ محبت کی دلیل نہیں ہوتی۔ محبت کی دلیل اگر پوچھنا ہے تو آج کے گلیوں میں پھرنے والے ملا سے نہ پوچھنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدس سے پوچھ۔ سبحان اللہ۔ اب لگ رہا ہے کہ آواز تھوڑی نکلے گی، کیونکہ میرا انداز یہ ہے کہ جب تک آپ بولیں گے تب تک میں بولوں گا۔ آپ اگر خاموش رہے تو میں بھی خاموش ہو جاؤں گا۔ جنگ بدر کا معاملہ ہے، کفار مکہ جنگ بدر سے ایک دن قبل ہے، میدان بدر میں گئے، اللہ عزہ لگا کہ میرے پاس تو عزہ ہے، تیرے پاس عزہ نہیں۔ جب یہ آواز
نبی کریم نے آواز دی علی کھڑا ہو. کسی کو نہیں کہا نبی نے, صحابہ بھی موجود ہیں وہاں پر, لیکن آواز نبی کریم کسے دے رہے, کہہ رہے علی کھڑا ہو. وہ اسلام کا شیر نبی کی ایک آواز پہ کھڑا ہوا, کفار کے ایوان میں کھل گیا, کہا تو یہ کہہ رہا ہے المولا لا مولا لک. علی کو یہ کہا تھا, علی جا کے کہنا المولا لا مولا لک, کہا تھا نہیں. حضرت علی نے اپنے ذہن و دماغ سے سوچا میں جو یہ الفاظ کہوں گا اس الفاظ سے اسلام کی شان بیان ہوگی, اسلام کی شان بیان ہوگی. نبی کریم نے حضرت علی کی زبان سے جب الفاظ سنے تو کہا اے علی تو دنیا میں بھی مولا ہے آخرت میں بھی مولا ہے. اب یہاں پر بات ذہن میں آ گئی, سنیو گھبرانا نہیں, ہم جس طرح نعرے رسالت لگاتے ہیں اسی طرح مولا علی کا بھی نعرہ اس وقت لگایا گیا تھا جب ایوان باطلہ میں کفار نے للکارا تھا, تو علی نے اپنی زبان سے لفظ مولا کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ دے دیا کہ اگر کوئی بدعقیدہ تمہاری گلیوں میں اپنی بدعقیدگی ظاہر کرے تو وہاں پر علی کا نام لے لینا, سمجھ آئے گا کہ یہ سنی چل رہا ہے. آج میری تقریر کا موضوع کیا ہے بتا دوں, میلاد النبی اور اہل حدیث. کسی سے ڈرتا نہیں ہوں میں, اور میں قرآن اور حدیث سے گفتگو کروں گا, صرف دو سے. تو میں یہاں پر آپ کو جگانے کے لیے سبحان اللہ, اور اگر یہی جذبہ رہا تو میں چلتا رہوں گا, سبحان اللہ, اور جذبہ نہیں رہا تو ختم. تھوڑا دیر ہے. تو یہاں پر آپ بیٹھے ہیں, یہ لائٹ لگی ہے, کہیں دوسرے دن نہیں بیٹھتے, آج ہی بیٹھے کیوں ہیں؟ کیونکہ جلسہ ہے بھائی. آج ہی بیٹھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس رات کو نبی سے نسبت ہو گئی, اس رات کو نبی سے نسبت ہو گئی, رات کو نبی سے نسبت اور اسٹیج کو اہل بیت سے نسبت. رات کو نبی سے نسبت اور اہل بیت سے اس اسٹیج کو نسبت دیکھنا یہاں پر ذہن دیا جا رہا ہے. کیوں کہ نسبت والوں کو دیکھو گے تو نبی کریم کی نورانیت تمہارے اوپر سے روشنی کرتی آئے گی, اور جب روشنی تمہاری نگاہوں میں پڑ جائے گی تو قسم خدا کی اس وقت تو ملک شام کے محلات روشن ہوئے تھے, یہ ملک پیٹ کی گلیاں بھی روشن ہوئی تھی. اور اسی جذبے کے ساتھ میں اپنی تقریر کا موضوع لے کر آ رہا ہوں, البدایہ والنہایہ وائلوم 2 حدیث نمبر 6001. ذرا حوالہ نوٹ کرنا, کیونکہ بہت بے حوالے والے یہاں پہ حوالہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. حوالہ نوٹ کر, البدایہ والنہایہ. یہ کون ہے معلوم؟ ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن کثیر, جس کو اگر نہ مانے تو نہ اگل سکو گے نہ نگل سکو گے. اور ایک چیز ذہن میں رکھنا, امت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت. امت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کہا اگر قبول کر لیا تو اجابت ہے. قبول کرنا, جیسے شادی میں بولتے ہیں نا ایجاب و قبول, بولتے ہیں نا بھائی ایجاب و قبول. لڑکا بولتا ہے قبول ہے, بولتے ہیں ہاں قبول ہے ایجاب, تو وہ اجابت.
جو قبول نہیں کیا، دعوت تو پہنچی لیکن قبولیت نہیں دعوت۔ تو اب میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تم اپنا شمار امت میں کر کے بتا کہ تو امت اجابت ہے یا امت دعوت۔ اگر امت دعوت ہے تو تیرے کفر پر مہر تمام علماء لگائیں گے، اور اگر امت اجابت ہے تو آؤ حدیث سن۔ اگر امت اجابت ہے تو حدیث سن۔ علامہ ابن کثیر ہے فرماتے ہیں البدایہ والنہایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال کی ہے، ایک روایت میں 9 سال، ایک روایت میں 5 سال، ایک روایت میں 3 سال، کئی روایتیں ہیں، مطلب یہ لے لو 1 سے 10 سال کے درمیان۔ کیوں؟ ہر ایک روایت کو مانی جائے گی، جس محدث کو جو روایت پہنچی اس محدث نے بیان کر دیا۔ نبی کریم کی عمر ہے، اللہ اکبر، 2 فرشتے آسمان سے اترے، 2 فرشتے آسمان سے اترے، ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہا اور دوسرا فرشتہ زمین پر آ گیا، نبی کریم کے سامنے پہنچا۔ جو فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق تھا اس فرشتے سے پوچھتا اب ہوگا کیا یہ وہی ہے؟ اب ذرا دیکھنا، مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی خدا یہ سکھا کر بھیج رہا ہے کہ مصطفیٰ کو پہچان لے، پہچان لے۔ لیکن آج گلیوں میں پھرنے والے ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ نبی کی شان کیا ہے۔ وہ فرشتہ بھی جانے، پوچھ رہا ہے کیا یہ وہی ہے؟ تو دوسرا فرشتہ جو نبی کے سامنے موجود تھے کہا ہاں یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ جب یہ بات ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 10 سال کی عمر میں علامہ ابن کثیر ہے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ترازو رکھا گیا، ایک پلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو رکھا گیا اور دوسرے پلے میں 10 لوگوں کو جو بالکل پہلوان، بالکل ہٹے کٹے تھے، ایک پلے میں رکھا گیا۔ 10 لوگوں، عمر کتنی ہوگی 10 سال کے بچے کی؟ ذرا اپنا ذہن لگاؤ۔ اس روایت میں ہے کہ جیسے ہی رکھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ بھاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی بھاری ہوا اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ اب 10 نہیں بلکہ 100 لوگوں کو رکھو اس پلے میں، 10 کو نہیں 100 کو رکھو۔ 100 کو رکھا گیا ایک پلے میں، دوسرے پلے میں میرے نبی کی ذات مطہرہ کو رکھا گیا، پھر بھی نبی کا پلہ بڑھ گیا۔ اب فرشتے کہتے ہیں نہیں، 1000 سب کو ایک پلے میں رکھ دو۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کائنات میں جتنے بھی لوگ تھے ان کو ایک پلے میں رکھا گیا، اور میرے مصطفیٰ کریم کی ذات کو جب ایک پلے میں رکھا گیا، حدیث کے الفاظ گواہ ہے کائنات ایک پلے میں ہے، تنہا میرا سرکار جب ایک پلے میں آتا ہے تو کائنات کا پلہ بھاری نہیں، میرے سرکار کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ اب ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کو اپنی طرح کہتے ہو؟ نبی کو اپنی طرح کہتے ہو؟ ارے جب کائنات میں تمام لوگوں کو رکھا گیا تو تو امتی تھا یا نہیں تھا؟ تو امتی تھا یا نہیں تھا؟ اگر تو امت اجابت ہوگا تو ضرور کائنات کے پلے میں رکھا گیا ہوگا، اور اگر تو امت اجابت نہیں بلکہ امت دعوت ہے تو اب تو اس پلے سے باہر، اور اگر پلے میں رکھا گیا تو میرے سرکار کو 10 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کمالات دے کر بتا دیا کہ دنیا والوں سنو کہ مصطفیٰ کریم کے کمالات جب 10 سال کی عمر میں ساری کائنات سے اونچے، ساری کائنات سے افضل والا ہے، تو میرا مصطفیٰ جب 40 سال کی عمر میں فاران کی چوٹی پر چڑھ کر کے کہا تھا
ارے آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے. میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی تھی، کیا؟ قل هو اللہ احد، یہی پڑھا نا. آج کل ہمارے نوجوان جو ہیں واٹس ایپ پہ ویڈیو آتی ہے، آ کر کے کہتی ہے ارے میلاد منانا یہ حرام ہے، میلاد منانا یہ شرک ہے. کون؟ کوئی آتا ہے نالائق، بولتا ہے کہ یہ دیکھو یہ دلیل ہے، اور ایک ہی دلیل. کون سی؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی. یہی ہے، بس یہی دلیل کو پتا نہیں. جس طرح مٹھو طوطے کو رٹا دیا جاتا ہے نا، ویسے ہی رٹ کر بس بولنا الیوم اکملت لکم، یہ بدعت، یہ حرام، یہ فلاں، یہ صرف ایسا ہی ہے. میں ہمیشہ اپنی تقریر میں بولتا ہوں کہ جب میلاد کا موسم آتا ہے نا، تو جس طرح برساتی مینڈک باہر نکلتے ہیں، ایسے ہی یہ لوگ بھی باہر نکلتے ہیں، اور اپنی زبان پہ ایک مینڈک بولتا ہے شرک اور دوسرا مینڈک بولتا ہے بدعت. یہی ہوتا ہے. ایک چیز سن لو، وہی سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے تفصیل سے تمہارے لیے حرام چیزوں کا ذکر کر دیا. فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، تفصیل سے جتنی بھی چیزیں ہیں تفصیل سے میں نے حرام چیزوں کا ذکر کر دیا. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن کہتا ہے کہ تفصیل سے حرام چیزوں کا ذکر کر دیا، تو ذرا بتاؤ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ میلاد النبی منانا حرام ہے؟ لکھا ہوا ہے؟ نہیں ہے. تو پھر ان کے بہکاوے میں کیوں آتے ہو؟ کیوں فون کر کے مفتی صاحب کو بولتے ہو حضرات یہ فلاں آدمی بول رہا ہے کہ میلاد النبی منانا شرک ہے، یہ میلاد النبی منانا بدعت ہے؟ ارے جب اللہ نے تفصیلاً حرام چیزوں کا ذکر کر دیا، تو اگر قرآن میں میلاد النبی منانا حرام ہوتا تو اللہ اس کا بھی ذکر کر دیتا، اس کا بھی ذکر کر دیتا. تو اللہ نے میلاد النبی کی حرمت پہ جب کوئی ذکر نہ کیا تو اب وہ چیز ہمارے لیے حلال رہی. اب وہ چیز ہمارے لیے کیا رہی؟ حلال رہی. اور حلال چیز کو کیا جاتا ہے یا چھوڑا جاتا ہے؟ بولو، کیا جاتا ہے نا. اسی لیے ہم ہر سال اور کیسے مناتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال اگر 200 آدمی یہاں پر بیٹھے تھے تو آنے والی گھڑی بہتر. محبوب کا ذکر 300 کرو، پھر اگلے سال آئے گا محبوب کا ذکر 400 کرو، پھر اگلے سال. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی آنے والی گھڑی پچھلے گھڑی سے بہتر. یہ محلہ وہاں تک سجا ہے، آنے والی گھڑی بہتر ہوگا، روڈ تک سجے گا، آنے والی گھڑی بہتر. اور یہ میں نہیں، قرآن کہتا ہے، اور اس کو کوئی ضعیف نہیں کہے گا، اس کو کوئی ضعیف نہیں کہے گا. اب میں آ رہا تھا کیا کہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم، میں نے اے محبوب آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. اب ذرا جملے پہ غور کرو، علماء موجود ہیں. الیوم اکملت لکم، یہ جو لام ہے، لام سبب کے لیے آیا ہے. سبب یعنی آپ کے لیے، کسی دوسرے کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ آپ کے لیے. آپ کے دین کو مکمل کر دیا. یہاں پر قرآن یہ سمجھانا چاہ رہا ہے اے لوگوں، جس طرح حضرت موسیٰ دین لے کر آئے ان کا دین ختم ہو گیا، حضرت عیسیٰ دین لے کر آئے ان کا دین ختم ہو گیا. لیکن اے محبوب آپ جو دین لے کر آئے، آپ جو قرآن لے کر آئے، قیامت تک آپ کا دین ختم نہیں ہوگا، مکمل کر دیا، مکمل کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو کہتے ہیں آپ کے لیے دین، اب اس میں کوئی چیز
शामिल नहीं हो सकती, तो मैं उनको ये कहता हूं वअतममतु अलैकुम नेमती उसी आयत का हिस्सा है। वअतममतु अलैकुम नेमती, आपके लिए आपका दीन मुकम्मल कर दिया। उसके बाद क्या है? वअतममतु अलैकुम नेमती, आपके लिए आपका दीन मुकम्मल कर दिया। उसके बाद क्या है? वअतममतु अलैकुम नेमती, और हमने अपनी नेमत को आप पर पूरा कर दिया। अब जरा बताओ, क्या नबी के बाद हमारे जिम्मे में कोई नेमत नहीं आई? आई कि नहीं आई? अरे आई यार, क्यों हमारे घर में बच्चा पैदा नहीं होता? ये नेमत नहीं है तो और क्या है? हमारी वालदा दुआएं करती है, हज करने की सआदत हासिल करती है, नेमत नहीं तो क्या है? और कुरान कह रहा है हमने नेमत को पूरा कर दिया, तो ये कौन सी नेमत है? ये कौन सी नेमत? तो ये नादानो सुनो, हमारे नौजवान को मीलादुन नबी को बिदअत कहकर बहकाने की कोशिश न करो। अगर तुम्हारे अंदर पावर है तो एक हदीस लाकर बताओ जिसमें लिखा हुआ हो कि मीलादुन नबी मनाना हराम है। एक कुरान की आयत लाकर बताओ जिसमें लिखा हुआ हो कि मीलादुन नबी मनाना बिदअत है। अरे कुरान ने तो ये कह दिया कि अल्लाह के नबी नेमत और नेमत पे शुक्र अदा करना ये हमारा हिस्सा है, तुम्हारा नहीं। इसलिए हम शुक्र मनाते हैं, तुम गम मनाया करते हैं। हमारा हिस्सा है। क्यों? साहबा ने नबी के चेहरे को देखा तो या रसूल अल्लाह की सदाएं अदा कर दिया। हज़रत अबू बकर ने नबी के चेहरे को देखा तो या रसूल अल्लाह की सदाएं दे दी। और यही चेहरा अबू जहल ने देखा तो कहा साहिरो कातिल है। चेहरा एक था, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। चेहरा एक था, मगर आईने मुस्तफा ने अबू बकर की निगाह पड़ी तो सिद्दीकियत का लक़ब अल्लाह ने दे दिया। और जब आईने में चेहरा हम देखेंगे तो कोई बंदर का चेहरा नजर नहीं आएगा, हमारा ही आएगा ना? आएगा। अब नबी आए ना, अबू बकर देखे तो हुस्न जमाल में फिदा हो जाए। उमर देखे तो कदमों में अपने ताज को रख दे। उस्मान देखे तो सहाबत का ताजवर बना दिया जाए। अली देखे तो वलियों का सरदार बना दिया जाए। हुसैन गोद में चले तो ये कह दिया जाए, करबला की सरजमीन कहे हुसैन जरा कदम यहां भी रख दे ताकि मैं भी बरकत ले लूं। आसमान के सितारे कहे हुसैन जरा आप अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा ताकि 10 मुहर्रमुल हराम को मैं भी गवाही दूं, मौला मैंने भी हुसैन का चेहरा देखा। इसलिए कि ये सिर्फ कलमा की बुनियाद नहीं, नबी के नजर की बुनियाद थी। नबी के नजर की बुनियाद थी। निगाहे मुस्तफा ने जब अल्लाह के नबी की नजर जब किसी पे पड़ती है ना, देखो बाज लोग आते हैं जरा खटखटाते हैं, चलो 40 दिन के चिल्ले में जाते, 45 दिन के चिल्ले में जाते। मैं आपको बता दूं 40 साल तक अल्लाह के नबी ने रिसालत का ऐलान नहीं किया ना। 40 साल के बाद अल्लाह के नबी फारान की चोटी पर चढ़ के रिसालत का ऐलान किया और कहा, क्या कहा? सबसे पहला जुमला जो रिसालत का ऐलान किया गया, कहा या अय्युहल कौम कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा मैं इस जुमले पे गौर करने लगा तो चाहे इस्माइल देहलवी हो, चाहे अशरफ अली थानवी हो, चाहे रशीद अहमद गंगोही हो या थाना भवन का कोई और मौलवी, सबने हेडिंग क्या लिखा है? रिसालत ऐलाने नबूवत। हेडिंग लिखा। रिसालत किसको कहते हैं? इन्नी रसूलुल्लाह, या अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, यही तो है ना। मगर जुमला दे रहा हूं, जरा गौर से सुन। जुमला क्या नबी ने कहा? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। यहां पर कहां है रिसालत का ऐलान? माना तो यह है, ए लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।
یہاں رسالت کا اعلان تھا. کہاں ہے یہاں رسالت کا اعلان؟ یہاں تو الوہیت کا اعلان ہے, اللہ کے ایک ہونے کا اعلان. یہاں رسالت کا اعلان تھا. تو اللہ نے جو کہلوانے کے لیے نبی سے کہا, محبوب جب تجھے مانیں گے, تیری زبان کو مانیں گے, تو تیری زبان سے اگر میرے الفاظ نکلے اور تجھے مان لے تو تیری رسالت کو ماننا ہی الوہیت کا ماننا ہوگا. تیری رسالت کا ماننا ہی الوہیت کا ماننا ہوگا. تو اللہ نے بتا دیا کہ توحید نبی کی زبان سے اچھی لگتی ہے, دائی والے کی زبان سے نہیں. توحید نبی کی زبان سے اچھی لگتی ہے, الٹے بٹن لگانے والے کی زبان سے نہیں. نبی نے قولوا لا الہ الا اللہ کہہ کر بتا دیا کہ اگر توحید سیکھنا ہے تو محمد عربی کی زبان سے سیکھو, اگر توحید سیکھنا ہے تو نبی کی اطاعت سے سیکھو. اگر توحید اور رسالت میں اپنی تمام تر خوبیوں کو لے کر چلو گے, اپنے ذہن و دماغ کو لے کر چلو گے, سیاق اس طرف مت دو. نبی کی محفل ہو رہی ہے, نبی کی محفل ہو رہی ہے. ایک مرتبہ درود کریم پڑھے, اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں بتا رہا تھا کہ وہاں پر قولوا لا الہ الا اللہ کہا, یعنی اللہ نے نبی کریم سے کہا, اے مصطفیٰ پہلے تیری زبان پہ لوگ بھروسہ کریں, پہلے لوگ تجھے مانیں, پہلے لوگ تیری اطاعت کریں, تب اگر تیری زبان سے میرے الفاظ نکلیں گے تب ان کی وحدانیت, ان کی توحید, ان کی تمام چیزیں اپنے ذہن و دماغ میں آئے گی. اسی بنیاد پر جب اللہ نے اپنی توحید کا تذکرہ کروانے کے لیے کہا گیا تو جہاں پر پروردگار عالم نے ایک طرف اپنے نبی سے کہا, اے محبوب اگر فاران کی چوٹی پر تم کہو گے تو لا الہ الا اللہ کہو گے, اور ایسے ہی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی وحدانیت کا تذکرہ کروانا چاہا تو یہ ارشاد فرمایا, قل هو اللہ احد, اے محبوب آپ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. مطلب پتا کیا چلا کہ نبی کی ولادت صرف اسی لیے ہوئی کہ لوگوں کو وحدہ لا شریک کی پہچان کرائی جائے. سبحان اللہ. لوگوں کے دلوں میں اللہ کی پہچان مقصد ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم پہچان لوگے نا تو تمہارا دل بھی, تمہاری زبان بھی, تمہارا ہر چیز نبی کی گستاخی سے بچتا چلا جائے. سبحان اللہ. اور جب نبی کی گستاخی سے تمہارا دل بچ جائے گا. آج بہت سارے لوگ ہیں جو نماز کا دھانسا دیتے, اول پرشش نماز کو, اول پرشش, سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے, یہی دھانسا دیتے ہیں نا. اور اگر نہیں گئے نا تو کھینچ کر پکڑ کر 3 دن 7 دن 11 دن 40 دن, اب تو وہ متقی بن گئے, متقی بن گیا, اڑنا بچھونا ہو گیا. میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں, 40 سال کے بعد جب اللہ کے نبی نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا تو 12 سال گزر گئے مکہ المکرمہ, 12 سال گزر گئے, ابھی نماز فرض نہیں ہوئی. 12 سال مگر نماز فرض نہیں, زکات فرض نہیں ہوا, حج فرض نہیں ہوا, روزہ فرض نہیں ہوا. میں پوچھتا ہوں آپ کی زبان میں, 40 سال ادھر 50 52
12 سال. میں پوچھتا ہوں اے میرے صحابہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، یہ 12 سال تک آپ کیا کریں؟ نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، زکات فرض نہیں، کچھ بھی فرض نہیں ہوا تو کیا کریں؟ اگر نماز اصل ہوتی تو نبی نے جیسے رسالت کا اعلان کیا تھا فوراً نماز ہو جاتی. سن 52 ہجری میں جب معراج ہوئی، معراج کی رات جب نبی گئے اللہ کے پاس سے نماز لے کر آئے، مگر 12 سال تک صحابہ نے نہ نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکات دیا. کیا کیا؟ تو حقیقت جواب دے گی. نبی ٹرین کر رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کیا کر رہے تھے؟ ٹریننگ دے رہے تھے. کس چیز کی؟ تاکہ میری صحبت ملے، محبت ملے، اطاعت ملے، سپردگی ملے، تقویٰ و طہارت ملے، نگاہ ملے، نور محمدی کی جھلک ملے. کیوں؟ اے میرے صحابہ، جب تو مجھے پہچان لے گا، اس کے بعد جب تو اللہ کی بارگاہ میں میرے پہچاننے کے بعد جب اپنے سر کو تو خدا کی بارگاہ میں جھکائے گا تو تجھے نبی کی نورانیت میں ملتی چلی جائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، نعرے خواجہ، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت، جشن میلاد النبی. للکار ہے شعر کی للکار ہے. اب میں بتاتا چلو کہ نماز کا خاصا مت دے. کیوں؟ ایک چیز بول رہا ہوں. کوئی صحابی ہے آئے نبی کی بارگاہ میں 10 بجے آئے، نبی کو دیکھا. 10 بجے آئے، نبی کو دیکھا، کلمہ پڑھا، نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. 11 بجے انتقال کر گیا. کیا ہوا؟ ایک صحابی سے ہم دے رہا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں محبت پہلے نماز بعد میں، سبحان اللہ. تعلق پہلے نماز بعد میں. اب میں بتاتا چلوں. 10 بجے صحابی آئے، نبی کو دیکھا، ہاتھوں پہ بیعت کیا. 11 بجے انتقال ہو گیا. سب لوگ بولو جنتی ہے یا نہیں؟ جنتی ہے نا؟ ایک نماز بھی نہیں پڑھے پھر بھی بول رہے ہیں آپ جنتی ہیں. ایک نماز بھی نہیں پڑھے پھر بھی جنتی. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسے نماز نے جنتی نہیں بنایا، نبی کی نظر نے جنتی بنایا. نماز نے نہیں، نبی کی نظر نے. اور میں بتاتا چلو یہ ایسا ویسا جنتی نہیں، اعلیٰ جنتی. سبحان اللہ. کیا؟ اعلیٰ جنتی. غوث اعظم سے افضل، سلطان الہند خواجہ خواجگاہ سے افضل. سبحان اللہ. کیوں؟ شیخ شہاب الدین سہروردی سے افضل، بہاؤالدین نقشبندی سے افضل. اب ذرا دیکھنا، یہاں پر ایک سمنر بات لے رہا ہوں کیونکہ میں حیدرآباد گھومتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہاں کہاں کیا کیا مسئلے چل رہے ہیں. ایک سمنر بات دے رہا ہوں. کون؟ قادریہ. وہ صحابی جو ہے صحابی، نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، بس نبی کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے دیا، بیعت کر لی، 11 بجے انتقال کر گئے. غوث اعظم سے افضل، سبحان اللہ. مخدوم سمنا سے افضل، ہمارے دادا پیر سے افضل. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی ہے. تو جب ایک ادنا صحابی، ابھی اعلیٰ صحابی نہیں، صحابی تو سب برابر ہے صحابیت میں، لیکن مقام و مرتبہ جس کو نبی نے جو دے دیا اسے نبی کی نگاہ نے مقام والا بنا دیا.
سبحان اللہ. تو جب ایک عام صحابی، یہ ہماری زبان کہہ رہی ہے گستاخی معاف ہو، ایک عام صحابی غوث اعظم سے افضل، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی نگاہ نے اسے افضل بنا دیا. سبحان اللہ. اب وہ صحابی جس نے 20 سال تک حکومت کیا، جس نے یہودیوں کے قلعے پہ اپنا شمشیر نر ڈالا، حضرت امیر معاویہ. سبحان اللہ. وہ صحابی جس نے یہودیت کے قلعوں میں للکار پیدا کیا ہو، ذرا بتاؤ اس صحابی کا کیا مقام ہوگا؟ وہ صحابی تو غوث اعظم سے افضل، وہ صحابی غوث اعظم سے افضل. کیوں؟ ارے سنو، اس لیے کہ اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھا ہے، اور نبی کے نواسے حضرت حسن نے ان کو خلافت دے دیا، صلح کر لیا، خلافت دیا، صلح کر لیا. تو اب جو نبی کا نواسا کرے گا، ہم غلامان اہل بیت بھی ان کی طرح چلیں گے. سبحان اللہ. اور سنو، حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کیا تو ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے، اور امام حسین نے یزید سے جنگ کیا تو ہم ان سے صلح نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. اب ذہن دے رہا ہوں، صحابیت کا مرتبہ اللہ کے نبی نے جب مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کو اعلیٰ بنا دیا ہے، ان کو مقام دے دیا ہے، تو یہ میلاد النبی کا جلسہ کسی ایک کی طرف نہیں بلکہ اپنے عقائد کو سدھارنے کی طرف چلتا ہے. مسلمانوں، آج بھی وقت ہے اپنے عقائد کو سدھارو. کیوں؟ اس لیے کہ جب عقائد تمہارے صحیح رہیں گے تو کوئی ہوا تم پہ کام نہیں کرے گی. بتاؤ، اگر 11,000 پاور کا کوئی ایک کھمبا لگا دیا جائے، کوئی آدمی اس کے پاس جانے سے ہچکچاتا ہے، کیوں؟ وہ کہے گا نہیں، اگر جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کرنٹ مجھے کھینچ لے. تو ایسے ہی اپنے دل میں نبی کی محبت کا وہ ٹرانسفارمر لگاؤ کہ اگر کوئی بدعقیدہ تمہارے بازو سے گزرے تو 10 بار سوچے یہ تو پاور نبی میں اوڑے ہوا نور جا رہا ہے. اور ایک چیز ذہن میں دے رہا ہوں کہ ہم میلاد النبی کا جلسہ ہر سال کرتے ہیں اور کرتے رہیں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور ایک چیز ذہن میں رکھنا، کیا معلوم ہے نبی کی حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کیا معلوم؟ نبی کی حدیث انٹرنیٹ اور گوگل پہ نہیں پڑھی جاتی، نبی کی حدیث درسگاہوں میں پڑھی جاتی ہے، نبی کی حدیث پیر و مرشد کی بارگاہ میں پڑھی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے 2 فائدہ ہے. ابھی اس سے پہلے کل کہیں تقریر کر رہا تھا، مادنا پیٹ میں تقریر کر رہا تھا، تو میں نے ایک مثال دیا. وہ مثال کچھ لوگوں نے سنا. موم کو جانتے ہیں نا؟ موم، آپ موم کو جب پکڑیں گے تو اب اس موم کو جب لیں گے تو اس سے کوئی پلیٹ بھی بنا دیتا ہے، کوئی مورتی بھی بنا دیتا ہے. کب؟ جب تک موم اس کے ہاتھ میں رہتا ہے کچھ بھی بنا سکتا ہے، بال بھی بنا سکتا ہے، پلیٹ بھی بنا سکتا ہے، یہ میٹ بھی بنا سکتا ہے، کچھ بھی بنا سکتا ہے. ایسے ہی دل ہے، دل موم کی طرح ہے. جب تک وہ کسی سے جڑا ہوا نہ ہو تو اس پہ شیطان کبھی نبی کی گستاخیت کا وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی نبی کو اپنے جیسا کہنے کا وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی کچھ اور ڈالتا ہے. لیکن ذہن میں رکھو، اگر اسی موم کو لمبا کر دیا جائے اور اس کے اندر دھاگا ڈال دیا جائے، اس کے اندر دھاگا ڈال دیا جائے تو اب ذرا بتاؤ اس دھاگے والے موم سے آپ مورتی بنا سکیں گے؟ نہیں بنا سکیں گے نا. وہ ایک ہی رہے گا. اب وہ کس کام کا رہے گا؟ چلنے کے لیے، دوسرے کو روشنی دینے کے لیے. تو ایسے ہی دل ایک موم ہے، اگر تم اس کے اندر پیر و مرشد کا دھاگا ڈال دو گے تو اب تمہارے سامنے کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. اب وہ دھاگا یعنی وہ موم بتی کیا کام کرے گا؟
یعنی وہ چراغ کے پاس جائے گا، چراغ کے پاس جائے گا یا اس کے پاس کوئی ماچس لے کر آئے گا کہ اسے جلائے تاکہ روشنی پیدا ہو. چراغ یعنی روشنی دینے کے لیے. تو ایسے ہی جب پیر و مرشد کا دھاگا تم اس موم کے اندر ڈال دو گے تو اب وہ پیر و مرشد کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ میرا کام اتنا تھا کہ میں اس موم میں دھاگا پرا دیا ہو، اب آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، روشنی دینا آپ کا کام، روشنی دینا آپ کا کام ہے. اسی لیے ہم اہل سنت کسی اللہ والے کی طرف کے بھکاری بن جاتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں. اے اللہ والے آپ اپنے علم تقویٰ کی دھاگا اس میں ڈال دو اور ڈال کر نبی کے در پہ چھوڑ دو تاکہ ہمیں بھی روشنی ملے. یہ چیز ہے، یہ ہوتا ہے نسبت کا کمال، یہ ہوتا ہے نسبت کی بڑائی. لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے. ارے نبی تمہاری طرح ہے؟ حضرت حسان سے پوچھ نبی کس کی طرح ہے، پوچھ. حضرت بلال سے پوچھ نبی کس کی طرح ہے. کہیں حضرت حسان کہتے ہیں لم ترى قط عینی، میری آنکھ نے دیکھا ہی. میں جب یہ حدیث بیان کر رہا تھا تو ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، کیا؟ ارے حسان نے جتنے کو دیکھا تھا نا بس ان کو دیکھ کر کے کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ میں میری آنکھ نے جتنے کو دیکھا ہے اس جیسا آپ کو میری آنکھ نے نہیں دیکھا. دیکھو کیسی کیسی چیزیں ہوتی. تو میں وہ حوالہ دیا کہ ٹھیک ہے حضرت حسان کو رہنے ذرا ان کی بات کرو جس نے کائنات کو دیکھا ہے. امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ کی روایت. امام بخاری کرتے ہو نا، ان کے استاد کی بات بتا رہا. کون؟ علامہ ابن شیبہ، حضرت جابر سے روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت. ویلو 7 حدیث نمبر غالباً 5103. اٹھا حدیث کی کتاب دیکھ، نبی کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آئے، ادب کے ساتھ بیٹھا. اب ایک چیز یہاں پر نفسیاتی بات بولتا ہوں. یہاں پہ مولانا محشر صاحب بیٹھے. اب اگر کوئی آدمی آیا، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب آ کر کے ایک مسئلہ پوچھا، تو وہ جو آدمی آ رہا ہے وہ یہی سوچ کر آیا ہوگا کہ ان کو مسئلے کا علم ہے تبھی تو آیا نا. ورنہ اگر اس کے دل میں یہ خیال ہوتا کہ یہ جاہل ہے تو وہاں پر آتا نہیں، کسی دوسرے کے پاس چلا جاتا. اب ذرا دیکھ، حضرت جبرائیل ہے اور حضرت جبرائیل سے پہلے حضرت جابر ہے، بعد میں حضرت جبرائیل کو لاؤں گا. حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا. مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی بھی یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ نبی کو اپنی پیدائش کا بھی علم ہے. ذرا کسی کی ماں نے وہ ایسا بچہ جنا ہے جو اپنے پیدا ہونے سے پہلے اپنی پیدائش کا علم جانتا ہو. وہ جو صرف کائنات کے حبیب، دونوں عالم کے طبیب، مالک و مختار، سید الابرار، ہم غریبوں کے غم گسار آقا ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر کہتے ہیں بتائیں کس چیز کو پیدا کیا. تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میری میلاد کا کیوں ذکر کر رہے ہو. ارے پیدائش تو میلاد ہی کو تو کہتے ہیں نا. پیدائش تو ذرا بولو، میں جا کر کے آپ کے گھر میں کہوں گا کہ آپ کا بچہ کب پیدا ہوا تو آپ کیا سمجھیں گے کہ میرے بچے کے مرنے کی بات کر رہی ہے پیدائش کی بات؟ بولو پیدائش کی نا. حضرت جابر نبی کے سامنے نبی کا میلاد کہتے ہیں نبی نے میلاد منایا ہی نہیں، صحابی نے نبی میلاد منایا ہی نہیں. یہ کون تھے؟ یہ حضرت جابر کون ہے؟ صحابی ہے. اگر نہیں مانو گے نا تو تمہارے ملا کو بھی ماننا ہوگا کہ صحابی ہے. صحابی ہے، پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ
آپ کا میلاد کب ہوا, اللہ نے آپ کا میلاد کب کیا. اور یہاں پر ایک جملہ دے رہا ہوں, نبی نے تو اپنا میلاد کا ذکر کیا تو کیا, حضرت آدم کے بھی میلاد کا ذکر کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تو کیا, حضرت آدم کا بھی کیا کہا, اے جابر سن, سب سے پہلے اللہ نے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا اس وقت. حالانکہ یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, صرف کہہ دیتے میرے نور کو پیدا کیا بات ہو جاتی تھی. لیکن نبی نے بتایا کہ ساری کائنات کا رسول ہو کر میرے سے جو مفضول نبی آدم ہے, میں جب ان کی میلاد کا تذکرہ کر رہا ہوں تو اے میرے امتیوں, تم میرے امتی ہو کر میرے میلاد کا تذکرہ کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر, نعرہ خواجہ, عشق محبت بندگِ اعلیٰ حضرت اہل سنت اپنے میلاد النبی. لڑکار ہے شہر کی لڑکار ہے. اب بتا, جو گلیوں میں لے کر چادر میں چھپے ہوئے چور جو ہمارے نوجوان کو پہچانے کی حد درجہ کوشش کر رہے ہیں, ذرا یہ حدیث اپنے ذہن میں اپنے دل میں سنبھالے, ورنہ توحید سینٹر موہر سے سنا دوں گا. سبحان اللہ. سن, نبی نے اپنی میلاد اپنی زبان سے منایا. اور اس کے بعد دوسری حدیث جو کہتے ہیں حضرت حسان نے چند لوگوں کو دیکھا تھا تو ان کے جیسا کہا تھا. حضرت جبرائیل سے نبی کریم نے پوچھا, اے جبرائیل ذرا بتا میرے جیسا تو نے جہاں میں کسی کو دیکھا ہے. اب جبرائیل جو ہے کون ہے, سید الملائکہ, سارے نوری مخلوق کے سردار, فرشتوں کے سردار. قلبت مشارقها ومغاربها, یہ نہیں کہا, ڈھونڈنے کو قلب نہیں کہتے, قلب کہتے ہیں جیسے بولتے ہیں میرا ہارٹ اٹیک ہو گیا. مطلب کیا ہے, میرا دل پلٹ گیا, اس کو بولتے. تو حضرت جبرائیل کیا کہہ رہے, قلبت, میں نے کیا کر دیا, کائنات کو الٹ پلٹ کر دیکھا. یہ ترجمہ کر, یہ حدیث نہیں دکھتی ہے, صرف کیا دکھتی ہے ہمارے جلسوں میں, نبی نے پیٹ پر پتھر باندھا, نبی کے راستوں میں اجڑی بچھائی گئی, یہ حدیث دکھتی ہے. حضرت جبرائیل نے کہا قلبت مشارقہ, یا رسول اللہ میں نے مشرقوں کو مغربوں کو کائنات کے ذرے ذروں کو آسمان کو تمام چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا. فلم ارانی, میری آنکھوں نے آپ جیسا دیکھا ہی نہیں. میری آنکھوں نے, یہاں پر سید الملائکہ کہہ رہے ہیں دیکھا ہی نہیں. تو اب بتاؤ مسلمانوں, تم حدیث کو مانو گے یا حدیث کے وزن پہ کیا ہے, میں جملے کو سنی تو وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, تم پر میرا طریقہ میرے صحابی کا طریقہ ضروری. اور وہاں پر صحابی کا طریقہ یہ ہے کہ بغل میں جبرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آسمان کو چھان ڈالا, زمین کو چھان ڈالا, تمام کائنات کو چھان ڈالا, مگر آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا. جب اس حدیث پہ ہم سنیت کے امام چلتا پھرتا قرآن حقانیت کی پہچان شارح کنز الایمان بریلی کی سرزمین پر جب اس حدیث کو دیکھتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے یہی بولے سمرا والے چمنے جہاں کے کھانے سبھی میں نے چھاڑ ڈالے تیرے پائے گا. اب ذرا بتا, صحابی کا عقیدہ لوگے یا وہابی کا عقیدہ لوگے؟ اور صحابی کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی جیسا
کسی کو حضرت جبرائیل نے نہیں دیکھا. اور میں پوچھتا ہوں اے جبرائیل آپ موسیٰ کے پاس گئے, عیسیٰ کے پاس گئے, تمام لوگوں کے پاس گئے, مگر نبی کے پاس 24,000 مرتبہ کیوں آئے؟ تو جبرائیل کی نورانیت جواب دے گی حقیقت کے انداز میں. نادان, اس وقت جبرائیل صرف جبرائیل تھا, نبی کی نگاہ پڑی تو سید الملائکہ بنا دیا گیا, ملائکہ بنا دیا گیا. سنو, میں جب نبی کی بارگاہ سے آسمانوں پہ آتا ہوں تو میرے اندر ایک خوشبو پھوٹتی ہے, فرشتے پہچان جاتے ہیں جبرائیل نبی اکرم کے دم سے آیا ہے. اب ذرا دیکھنا, جبرائیل اپنی نورانیت کی دعائی نہیں دے رہے, جبرائیل اگر فرشتوں کو بتا رہے ہیں تو نبی سے نسبت کی دعائی دے رہے ہیں. نسبت کی دعائی. ہم میلاد النبی منا کر یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, فلا کرتے ہیں, بس اتنا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی نگاہ عنایت ہو جائے, ہمارا بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ. آج کچھ لوگ آپ کے سامنے آئیں گے, کہیں گے یہ لائٹ لگانا فضول خرچی ہے, کہیں کو لگاتے ہیں. یہی سوال حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں, یہی سوال. ایک منافق آیا آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, اور اس کو علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں ذکر کیا, وہ جس کی حدیث کو مانے بغیر ہندوستان میں تیرا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اب کیا معلوم کہ ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہو جاتا ہے, کیا معلوم ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ اسراف میں, یہ جو بولتے ہیں نا, یہ جملہ بولتے ہیں نا اسراف, فضول خرچی جس کو بولا جاتا ہے, فضول خرچی میں بھلائی نہیں, لا خیر فی الاسراف, یہ جملہ تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسی جملے کو بدل دیا. وہ کیا کہا تھا کہ لا خیر فی الاسراف, خیر نہیں ہے فضول خرچی میں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا الخیر لا اسراف, خیر وہ ہے جو فضول خرچی نہ ہو. جملہ ذرا ذہن دینا, منافق نے کیا کہا کہ فضول خرچی میں بھلائی نہیں, نیکی نہیں. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو نیکی ہوگا اس کو فضول خرچی کہا ہی نہیں جائے گا, جو نیکی ہوگا اس کو فضول خرچی کہا ہی نہیں جائے گا. اب ذرا دیکھنا, حدیث کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے 3 دن تک کھانا نہیں کھاتے, ہے نا, اور یہ وہ لوگ تو بہت شان سے بیان کرتے, مگر میں بتاتا ہوں نبی کریم کے گھر میں جب 3 دن تک پکانے کے لیے کھانا نہیں تھا, یا رسول اللہ بہت ادب و احترام کے ساتھ پیر کے دن آپ نے 2 بکرے کہاں سے ذبح کی؟ اٹھاؤ روایت, اٹھاؤ ذرا دیکھو گے نا حدیث کو, کیونکہ جو سنی ہوتا ہے نا نبی کی ہر ایک عظمت کو ڈھونڈتا ہوا چلتا, کہاں سے آئی. اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ 2 بکرے کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ تو نبی نے کہا کہ میں اسی دن پیدا ہوا, میں اسی دن پیدا ہوا. تو نبی کی میلاد پر خرچ کرنا یہ نبی کی سنت ہے, نبی کی میلاد پر خرچ کرنا یہ نبی کی سنت, کوئی بدعت اور شرک نہیں. کیوں نہیں؟ اب ذرا بتاؤ, ذبح کس کے نام پہ کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نام پہ نا, اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو تمام اہل سنت کے علماء کا بالاتفاق فیصلہ ہے کہ وہ جانور مردار ہے, مردار ہے. اب ذرا دیکھو صحابہ کرام کیا کہتے تھے, فداک یا رسول اللہ, یہ جملہ ہوتا تھا. یعنی اس کو اردو میں
جو ہمارے ناخواہ کہتے ہیں میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ آپ کے نام پہ ہماری جان قربان، آپ کے نام پہ ہمارا مال قربان، آپ کے نام پہ ہماری اولاد قربان، آپ کے نام پہ تمام جہاں قربان۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، قربانی صرف اللہ کے نام، پھر صحابہ کا عمل یا رسول اللہ آپ کے نام پہ قربان، آپ کے نام پہ قربان، اور وہ لوگ خود بولتے ہیں کہ صحابہ نے قربانی، صحابہ نے قربانی دی، تو اب اس کو شرک کہو گے؟ کہو شرک؟ ارے قربانی تو اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے، پھر صحابہ نے نبی کے نام پہ جان بھی لٹایا، مال بھی لٹایا، اور ایسا جان لٹایا کہ قسم خدا کی بخاری کی کتاب المغازی بھری پڑی ہے کہ صحابہ کرام جب جنگ سے واپس آتے تو ایک منادی آنا ندا دیتا، آواز دیتا کہ اے فلاں عورت، آپ کا پتی شہید کر دیا گیا ہے، آپ کا شوہر شہید کر دیا گیا ہے، تو وہ عورت آواز دیتی مجھے اپنے شوہر سے کوئی لینا دینا نہیں، ذرا یہ بتاؤ کہ میرے سرکار باحیات ہے یا نہیں، یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کا چہرہ کہیں زخمی تو نہیں ہوا ہے۔ وہ عورت کہتی تھے میں 1000 اپنے شوہر کو نبی کے نام پہ قربان کر دوں گی، لیکن اس تک نہیں کہوں گی، لیکن اگر میرے نبی کو ذرا سا تکلیف ہوگی تو میرا دل کا مطلب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نام پہ قربانی، پھر یہاں پہ صحابہ نے قربانی دیا، یہ شرک نہیں ہوا؟ ہوا نہیں ہوا؟ تو اب ذرا دیکھو، بعض لوگ بولتے ہیں نبی کے نام پہ، نبی کے نام پہ، نبی کے نام پہ، جب نبی کے نام پہ جان دینا شرک نہیں ہے تو نبی کے نام پہ دیگ دینا کہاں کا شرک ہوگا؟ ارے جان یہ انسان کی اصل نوعیت ہے، اصل نوعیت ہے، تو جب نبی کے نام پہ صحابہ نے جان دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری، کہ کوئی شخص تم میں سے مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تم تمام اپنے آل اولاد، ماں باپ، بہن، تمام خاندان، تمام دنیا والوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور محبت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اگر محبت میں کسی کا جان لیا جاتا ہے تو جان لٹایا بھی جاتا ہے، لٹایا بھی جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، لیکن جب اسلام کی حقانیت کی بات آئی تو صحابہ نے تلوار بھی اٹھائی۔ کیوں؟ بتانا چاہ رہے تھے کہ نبی کے نام پہ جان دینا یہ شرک نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے۔ تو جب نبی کے نام پہ جان دینا عین ایمان ہے تو میلاد النبی میں نبی کے نام پہ کھانا کھلانا بھی عین ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کہتے ہیں نبی میری طرح، نبی میری طرح، کہاں سے آ گئے؟ اتنی حقانیت بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا صحابہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی؟ صرف یوم صحابہ منانے سے کوئی صحابہ کا چاہنے والا نہیں ہوتا، یا سیرت النبی منانے سے کوئی سیرت اپنانے والا نہیں ہوتا۔ اور علامہ ہاشمی میاں صاحب قبلہ نے کیا خوب کہا تھا کہ سیرت جو ہے نا، سیرت یہ اپنانے کا نام ہے، سیرت جو ہے اپنائی جاتی ہے اور میلاد منائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیرت جو ہے، اور یہاں پہ الٹا ہے، سیرت کو منا رہے ہیں اور میلاد کو اپنا رہے ہیں۔ یہ کہا نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح، ارے کیسے نبی تیری طرح؟ ارے اس نبی کے اشارے سے چاند جب دو ٹکڑے ہو گیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، درختوں نے نبی کے قدموں میں سجدہ کر دیا، کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، پہاڑوں نے نصرت و سلام کے نعرے لگائے، ایک جگہ سے درخت اڑ کر نبی کے لیے سایہ بن گیا۔ تو جب نبی نے اتنے اعجاز و کمال، جب نبی کریم کو اللہ نے اپنا دیا تو نبی تیری طرح ہو گئے، میری طرح ہو گئے۔ اور ایک چیز نبی کریم نے کیا کہا تھا؟ کس کو کہا تھا؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ کہہ دو کہ میں تیری طرح بشر ہوں۔ کس سے خطاب تھا؟ بولی کس سے تھی؟ کافروں سے، کافروں سے بولی تھی۔ اور جب مدینہ نبی کریم گئے
सौम विसाल का रोजा रखा गया। सहाबे किराम ने भी नबी की अताअत में सौम विसाल का रोजा रखा। सहाबे किराम की हालत बिगड़ने लगी, उठ नहीं सक रहे थे। नबी को मालूम हुआ कि ये सहाबा मेरी तरह रोजा रख रहे हैं, तो अल्लाह के नबी ने उस वक्त एक जुमला कहा था, अय्युकुम मिस्ली, कौन है मेरी तरह? यरज़ुक़नी रब्बी व यस्क़ीनी, मुझे मेरा रब खिलाता और पिलाता है। सुभान अल्लाह। तो मेरी जाहिरी चीजों को न दे, मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। या रसूल अल्लाह, क्या आपको कोई पहचान नहीं सकता? और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत बताता हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, 12 साल तक अभी नमाज फर्ज नहीं हुई, नबी करीम की खिदमत में बैठे हुए। अब जरा बताओ, हजरत अबू बकर से ज्यादा कोई नबी का साथ दिया होगा किसी ने? अफजलुल बशर बादल अंबिया, यानी नबियों के बाद अगर कोई बशर में सबसे अफजल है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को बहुत प्यार से देखा, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से नबी करीम ने कहा, ए अबू बकर, मुझे कोई पहचान नहीं सकता सिवाय मेरे रब के। सुभान अल्लाह। सिवाय मेरे रब के मुझे कोई पहचान नहीं सकता। और आज का मुल्ला कहता है नबी मेरी तरह है। अरे अफजलुल बशर बादल अंबिया जब 12 साल नबी की सोहबत में रहकर नबी को न पहचान सके, तो 3 दिन गूगल पे पढ़ के तू नबी को कैसे पहचान सकेगा? कैसे पहचान सकेगा? और एक चीज बता दूं, वहां पर सहाबे किराम से नबी ने कहा, अय्युकुम मिस्ली, कौन है मेरी तरह? और वहां पर नबी ने काफिरों से कहा, कुल इन्नमा अना बशर, मैं तेरी तरह बशर हूं। तो आज जिन्होंने नबी की जबान से जो सुना, आज भी वही नारा लगा रहे हैं। सहाबा ने अपनी तरह नबी को ना समझा, आज उनके मानने वाले हम अपनी तरह नबी को नहीं समझते। और उन काफिरों ने नबी की जबान से अपनी तरह बशर समझा, तो आज यही गलियों में नबी को अपनी तरह बशर समझ। क्यों? उसकी वजह यह है कि मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि एक मुनाफिक नबी करीम के सामने खाना खा रहा था, बाएं हाथ से खा रहा था, लेफ्ट हैंड। नबी करीम ने कहा, तुम सीधे हाथ से खाना खाओ। अल्लाह के नबी के सामने उस मुनाफिक ने कहा, मेरे सीधे हाथ में दर्द है, मेरे सीधे हाथ में दर्द है। नबी करीम ने कहा कि ठीक है, दर्द। कसम खुदा की हदीस के अल्फाज गवाह है, जब तक वो जिंदा रहा उसके सीधे हाथ में दर्द ही रहा। क्यों दर्द रहा? इसलिए कि ज़बाने मुस्तफा पे खुदा बोलता है, ज़बाने मुस्तफा पे खुदा बोलता है। नबी ने कहा, अब तू बाएं हाथ से ही खाएगा तो खाएगा। तो ऐसे ही नबी की जबान से जो अल्फाज निकल गए, अगर सहाबी ने सुना तो उस सहाबी का दिल ऐसा चमका कि रहे मदीने में, लेकिन शोए हैदराबाद की सरजमीन पे भी छा रही है, पेट को भी रोशन कर रही है। यही चीज है मुसलमानों कि हम मीलादुन नबी का जलसा नबी की अजमत को जाहिर करने के लिए मनाते हैं, ताकि नबी के गुलामों में हमारा नाम भी लिखा चला जाए। आपको मालूम हो गया कि मीलादुन नबी में खाना पकाना भी सवाब है। मालूम हो गया, मीलाद का जलसा मनाना भी ये कुरान और अहादीस से इसकी दलील है। अब यहां पे जलसा मनाते हैं, एक दर्स देना, उठना यहां से तो सिर्फ सुनकर ना उठना, कुछ लेकर उठना। और एक चीज ध्यान में रखना, अरे यार उनकी बातों को सुनकर क्यों हमारे उलमाए किराम को परेशान करते हैं? आप इतने ताकतवर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कि आपके अंदर नबी की मोहब्बत इतनी है कि एक मर्तबा नबी का नाम लेकर बोल के तो दे, कसम खुदा की जलजला आ जाए। क्यों? हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं तो बिल्कुल कमजोर हूं, मेरे अंदर तो कोई ताकत नहीं है, गेसुए मुस्तफा मेरे सर के ऊपर है, अल्लाह ताकत अदा कर देता है। निस्बते मुस्तफा की वो चादर सहाबा ने ओढ़ा, जंग फतेह करते चले गए,
ویسے ہی اگر نسبت مصطفیٰ حاصل کرنا ہے تو اہل بیت کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دو، تمہیں نسبت مصطفیٰ ملتی چلی جائے۔ اور اللہ کے رسول نے ہمیں اہل بیت نصیب فرمایا، خوش نصیب ہے۔ کیوں؟ ایک چیز ذہن میں رکھ لو کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہے، یہ دیکھیں گے کہ نسبت کس سے، نسبت کس ذات سے۔ نسبت کی بہت مانیتا ہو۔ یہ کپڑا جب تک کسی دکان میں تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، ایک مولوی صاحب نے خریدا، اپنے سر پہ نبی کے نسبت سے باندھ لیا، اب اس کو بیت الخلا میں لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ امامہ بن گیا، نسبت ہو گئی، حالانکہ کپڑا وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، صرف نبی سے تعلق ہو گیا، عزت بڑھ گئی۔ تو ہم لوگ انسان ہیں، نبی کے میلاد سے تعلق ہو گیا،